بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈاکٹر اختر علی مندیشہ صاحب، پریزیڈنٹ PMA اسلام آباد، محترم جناب ڈاکٹر مبشر صاحب، جنرل سیکرٹری، اسٹیج پر موجود عہدیداران PMA، محترمہ ناز بلوچ صاحبہ پارلیمنٹری سیکرٹری، اور جناب راجہ مہتاب خان صاحب، نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹرز، پروفیشنلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے آج اس تقریب میں آنا اور اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے عظیم لوگوں سے ملنا، ان سے باتیں کرنی، ان کو خطاب کرنا یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹرز کے لیے، جن کو ہم مسیحا بھی کہتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد ایک بڑا نوبیل کام لگایا ہے آپ کے ذمہ، کہ آپ انسانوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، ان کو بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں، اور آپ خود کو، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، جیسے ناز بلوچ صاحبہ نے اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بھی کہا کہ جب کوئی ملک پر آفت آ جائے، کوئی کلیمٹی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماریوں کا حملہ ہو جائے، وبا کا حملہ ہو جائے، تو آپ لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسرے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یقیناً بڑا عظیم ترین کام ہے، اور آپ عظیم ترین لوگ ہیں. آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر مندیشہ صاحب بہت ہی اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر اور بہت بڑے پروفیشنل، لیکن ان کے بارے میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اچھے انسان ہیں، ایک بڑا درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں، ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، سادہ طبیعت. یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کو، انسان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. آج کے آپ کی اس تقریب میں جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ PMA، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو بہت ہی ایک پرانی تنظیم ہے، بڑی سینئر تنظیم ہے، جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا افتتاح کیا. تو اس لیے بھی میرے لیے یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں اسی تنظیم کے ساتھ آج یہاں پر موجود ہوں. جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے، قانون سازی کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں آج ایک تقریر بڑی اچھی مجھے میرے لیے بھیجی گئی تھی، لکھوائی تھی کسی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریر کے بجائے کچھ دل سے بات کی جائے، اور وہ ضروری ہے. لیکن پاکستان ہمارا ملک، اور ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کسی منصب پر ہو، وہ کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا ہو، لیکن اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں کھانے پینے کی، زندگی کی یہ تسلسل قائم رکھنے کے لیے، سانس لینے کی، وہاں اس کو ایک وطن کی ضرورت ہے. اور جن کے پاس وطن نہیں ہوتا انہیں ہی اس کی قیمت پتہ لگتی ہے کہ وطن کیا چیز ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے سروں پر ایک چھتری ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس امانت ہے. ہم کسی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اب اسے میں اس لیے یہ بات کروں کہ آپ میرے ملک کی وہ کلاس ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جہاں 22 کروڑ لوگوں میں جو آپ کا پروفیشن ہے یہ ان لوگوں پر محیط ہے، یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو 16-18 سال پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. آپ علم کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بھی بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو اس لیے
ہمیں ایک میسج لینا بھی ہے اور آگے دینا بھی ہے. کچھ ہو جائے, ہمارے آپس میں کتنے اختلاف ہیں, ہم کتنا ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں, لیکن ہم اپنے ملک کو تو پسند کرتے ہیں نا, اس سے تو محبت کرتے ہیں, اس کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں دنیا میں جہاں گیا ہوں, پاکستانی ڈاکٹرز کی لوگوں نے بڑی تعریف کی. بڑے بڑے لیڈرز مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستانی ڈائسپورا ہے اور اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں. میں یقین کریں, ایک دفعہ میں انگلینڈ گیا, ایک جگہ پر مجھے ایک صاحب کے پاس لے کر گئے کہ جو ایک بہت بڑا کارخانہ دار تھے, وہ لارڈز کا ان کو خطاب تھا, اور وہ جانوروں کی جو ہے نا جی وہ فوڈر بناتے تھے, خوراک بناتے تھے, اور اس میں اسپیشل چیز یہ تھی کہ وہ کوئی بجلی نہیں استعمال کرتا تھا, باہر سے فیول لے کر مشینیں نہیں چلاتا, اس میں وہ کچرا جو ہوتا ہے اس سے ٹولول بنتا ہے, پھر اس ٹولول سے وہ مشینیں چلاتے تھے. تو میں بھی دیکھنے چلا گیا. اس شخص نے جو مجھے کہا کہ میں جو آج زندہ ہوں ایک پاکستانی ڈاکٹر کی وجہ سے, اور میں وہ میرا جو ہے وہ مسیح ہے اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. اور ڈاکٹر حیدر صاحب سے پھر میری ملاقات ہوئی اور مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی. وہ کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا, لیکن یہ بندہ ہے ڈاکٹر حیدر جس نے آخری کوشش کی, اور جب مجھے آخری شاک لگایا تو میرا وہ سسٹم چل پڑا. دیکھیں جو میرے لیے بھی بڑی اعزاز تھی اور فخر تھی. تو ہم لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کریں, لیکن ہمیں سسٹم اپنے ٹھیک کرنے. میں نے تو ناز بلوچ سے اتنی اچھی باتیں کی تو میرا دل کر رہا تھا میں صرف یہ کہوں کہ جو ناز بلوچ نے کہا میں اس کی تائید یہ ہماری بڑی محنتی اور پارلیمنٹیرین ہے. میں اکثر ان کو مشکل ترین ٹاسک دیتا ہوں بیرون ملک بھی جہاں کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ بہت اچھا وہاں پہ اس کو پرفارم کرتی ہیں, اور ہمیشہ ہر ٹاسک جو ہے بہت اعلیٰ طریقے سے یہ کرتی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں خواتین ہمارے ملک کی جو ہیں وہ کتنی باصلاحیت ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی ہے تو یہ شعبہ ہی خواتین کے سپورٹ ہے. جناب محترمہ شہری رحمان صاحب اگر منسٹر ہیں تو ناز بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری, اور رزلٹ بھی بہت اعلیٰ آتے ہیں ان کے پرفارمنس کے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں بنیادی طور پر تو ایک وہ اپنے ممبرز کا خیال رکھتی ہیں, اور ان کا ایک سوشل سیٹ اپ بھی ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ایسوسیشن جو ہیں وہ اپنے ملک کا بھی سوچتی ہیں, اپنے پروفیشن کا بھی سوچتی ہیں, اپنی جو انہوں نے سروس ڈیلیور کرنے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہو. مجھے پتہ ہے میں پنچ جاتا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں وہاں, پورا پاکستان آتا ہے پنچ, بس وہی وسائل اور مسائل ہر جگہ پر ہمارے ہیں, ہمارے ساتھی مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی محنت کے ساتھ جہاں فشانی سے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اور کام کرنا ہے. جہاں تک پی ایم اے کا تعلق ہے تو ایک چیز میرے لیے بھی بڑے اچھمبے کی تھی کہ یہ جو پی ایم ڈی سی ہم نے بحال کی, اور اس میں بڑی شوق سے بہت ساری مشکلات راستے میں تھیں, لیکن ہم نے اس کو جو ہے کیونکہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ وعدہ تھا, اور وعدہ ایک تو وہ ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وعدے کو وفا کرنا ہی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اسی میں آپ کی کریڈیبلٹی ہے. الحمدللہ وہ ہو گیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں بات کی کہ, اور پھر ناز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ نومینیشنز جو ہیں وہ تو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. آپ کا نمائندہ ہی بیٹھ کر وہاں پر کوئی بات کر سکتا ہے ڈاکٹر سے, جس کا آپ چناؤ کریں, جس کو آپ منتخب کریں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا, اور اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہوگا. ناز صاحبہ سے میں خود بھی کہوں گا کہ یہ پورے ہمت کے ساتھ کھڑی ہوں, اور جس دن آپ کہیں گی کہ میں نے اس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے میں فوراً فلور آپ کو دے دوں.
یہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے جیسے انشورنس کی بات آپ نے کی، بہت اچھی بات کی. تیسری بات تھی کہ ڈاکٹرز کے علاج کی. پہلے مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ جس طرح آپ ہمارا علاج کرتے ہیں تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ تو آپ، میرا تو خیال تھا کہ اپنا علاج خود کرتے ہیں. لیکن وہ تھا کہ جو پروفیشنل جو ہیں وہ جاب میں نہیں ہیں، جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ، تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی حق ہے. اور اللہ کرے کہ یہ نظام اس طرح خوبصورت ہو جائے کہ اس ملک کا کوئی شخص جو ہے وہ میڈیکل کور کے بغیر نہ رہے. آپ کا زیادہ حق ہے. آپ، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جب شفا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو آپ کا تندرست رہنا، ڈاکٹرز کو جو ہے اس کی ہر قسم کا ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے، اور ان کو اچھی ایک ورکنگ کنڈیشنز دینی جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ضروری ہیں. اس کے لیے جو کچھ میں اور کسی بھی حیثیت میں ہوں تو میں کر سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنا وکیل سمجھیے گا ہر فورم پر. تو میں ایک اور بھی بات کرتا ہوں، اور ہر جگہ جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتی ہے، ہم میڈیا سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ پازیٹیو خبریں، اچھائی کی خبریں، کچھ اچھائی بھی تو ہے نا، ہمیں کوئی چنگی گل بھی تو ہے نا ساڈے اس کے، بالکل اسی اڈے ہی ماڑے ہیں بھی ہر روز بھی ہر وقت ہی برائی تے بھی ٹھیک نہیں. اور اپنے ملک کے سافٹر میسیجز، اچھے میسیجز جو ہیں نا وہ بھی جائیں، کیونکہ پھر آپ ڈاکٹروں کو ہمارا آبادی کا یہ علاج بھی کرنا پڑے گا کہ یہ منفی خبریں سن کے ہمارے ذہن بھی منفی ہونا چاہیے، پھر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈھونڈنی پڑے گی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ پر جب کام کر رہا ہو پاکستان کو سامنے رکھے اور اس پروپیگنڈے پہ نہ جائیں. 1000 دفعہ سوچنا چاہیے برا لفظ نکالتے ہوئے جو کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہمیں پورے جذبے سوچنا ہے. بہت سارے ملک جو تھے ان کے کیا حالات ہو گئے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے کیا حالات ہوتے تھے، جرمنی کے کیا حالات ہوتے تھے، چائنا کہاں سے. ہمارے پاس رول ماڈلز ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. اور یہ آپس میں جو جس طرح ہم جو بد اخلاقی ہے، گالیاں، اس کے بجائے عزت احترام کر کے ہم نے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ایلیٹ کلاس ہیں، آپ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پروفیشنلز ہیں، آپ لیڈرز ہیں، اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اس کا اثر لوگ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے اور سارا کام کرنا ہے، ہمیں ایک پازیٹیوٹی جو ہے اس کو بھی پھیلانا ہے اپنے ملک میں. اور جو کہ بدقسمتی سے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ بک بھی زیادہ ہو رہی ہے، وہ دیکھی بھی زیادہ جا رہی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپریشن ہے پورے ملک میں، ایک اداسی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے خوشیاں، ایک دوسرے کے لیے مسکراہٹیں تلاش کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ایک دوسرے کا ہم نے سہارا بننا ہے. پھر یہ معاشرہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا، پاکستان مضبوط ہوگا. اور پی ایم اے نے جو یہ خواہش کی ہے، آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں، آپ مل کر بیماریوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے علاج کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ بہادر لوگ ہیں. میں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح اس کورونا پینڈیمک میں آپ لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانیاں دی، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا، پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے. اور آپ ہمارا نہایت ہی اہم ترین جو ہے وہ طبقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے. میں آپ کے ساتھ ہوں، پی ایم اے کے ساتھ ہوں انشاءاللہ.